یہ ہے کہ اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو آج کے ریلیونس پہ جو بات کرنے کی بات ہے کہ آج دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ کس کو لے اور کس کو نہ لے، اتنی مشکل ہے ہمارے سامنے. تو ان تمام مشکلات کا حل تو صرف یہ ہے کہ اقبال کی شاعری کے ان پہلو کو سامنے رکھیں. کرداروں میں تو ابھی صرف ایک کردار میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ اور مضمون لکھ کے لایا تھا، وہ یہ تھا کہ اقبال نے دنیا کا پہلا شاعر ہے جس نے ندیوں پہ اور پہاڑوں پہ جس طرح کی گفتگو کی ہے اور جتنی جذباتیت کے ساتھ گفتگو کی ہے، شاید مشرق و مغرب میں ایسا کوئی شاعر نہیں. اور میں باضابطہ اس پہ ایک ریسرچ کر رہا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں اوساط کے جو حوالے ہیں ان میں کتنی جذباتیت ہے، کس قدر حقیقت ہے، اور وہ جذبات کی رو میں بہتے ہیں تو کس طرح سے بہ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا پیغام دے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے سمجھنا کہ جس طرح سے شب و روز سفید و سیاہ ہے، اسی طرح سے اقبال کی شاعری میں بڑے نشیب و فراز ہیں، بڑے نشیب و فراز. اور ان نشیب و فراز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ان نشیب و فراز پہ گفتگو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. میں صرف اقبال کے اس کردار کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کردار کے ذریعے اقبال نے ایک بڑا پیغام دیا. لیکن اس پیغام سے پہلے ذرا دیکھیے، شاعری صرف یہ نہیں ہے کہ پیغام رسانی. اگر پیغام رسانی شاعری ہو جائے تو وہ سحرکاری نہیں ہو سکتی. شاعری تو یہ ہے کہ از دل خیزت اور دل رزت، یعنی دل سے نکلی ہوئی آواز ہو اور دل کو جھجوڑنے والی اس میں طاقت موجود ہو تو وہ شاعری ہے، وغیرہ وہ شاعری نہیں. ایک تو شاعری کی تشریح یہ ہے، لیکن دوسری بھی ہے کہ شاعری وہ ہے کہ ہر لفظ میں ایک دنیا پوشیدہ. کوئی ایسی مثال لا کے دیجیے، ہم دمے دیگینہ کیسا ہے جہان میں رکھوں، سوزو سازو درد و داغو جستجو آج. صرف 6 لفظ، صرف 6 لفظ. اس 6 لفظ میں پوری تفسیر کائنات موجود ہے. دنیا کی کوئی تعریف آپ کر کے شعر اٹھا کے لے آئے اور کہیں کہ دنیا کی تعریف یہ ہے، میرا خیال ہے اقبال کے صرف ایک مصرے میں جس میں صرف 6 لفظ ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں سوائے واو اضافت کے. کیا پیش کیا ہے اس میں انہوں نے. اور اس پوری نظم میں جب اقبال ابلیس سے مخاطب ہوتے ہیں جبریل، ہم دمے دیگینہ، یہ شعری ترکیب ہے، یہ پوری تاریخ ہے. اور کیسی تاریخ ہے؟ ایسی تاریخ ہے کہ جب فرشتوں میں سب سے مقام میں بلند اور فائز تو جبریل کہتے ہیں کھو دیا تو نے، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند. اب یہ دیکھیے تو اس بہت اختصار میں ذکر کرتا ہوں، سب آپ جان رہے ہیں، یہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند. اب یہ مقامات بلند، ابلیس تو اپنے مقامات کو کھوتا ہے انکار سے، لیکن اقبال اسی انکار کو لانا چاہتے ہیں. جیسا کہ سودا نے اپنے قصیدے میں کہا تھا، بہت بیشتر لوگ جانتے ہیں اس کو، کہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ چھوٹی شہد سے تسبیح زنار سلیمانی. سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا سند، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مسلمان ہونے کی سند کب مل رہی ہے؟ جب آپ انکار کرتے ہیں. بہت سے طالب پریشان رہتے ہیں کہ سر یہ کیا شعر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی. یعنی مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم انکار کرو، اور وہ انکار کیا ہے؟ لا الہ الا. تو گویا انکار کی جو جرت ہے، انکار کا جو اپنا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو اقبال نے اس کردار کے ذریعے ہمارے اور آپ کے لیے پیش کیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ابلیس جو ہے جواب میں کیا کرتا ہے؟ آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے. اور وہ شعر ذرا سے یاد دلائیے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سلوک، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سلوک. اب یہ ہر گھڑی افراد پہ رہتی ہے میری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چار دامن ہو رکھوں؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے. اچھا وہ راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس انکار نے، صرف ایک اس انکار نے، اور اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ اقبال دراصل اس پوری نظم میں دوبارہ آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انکار میں اقبال نے دراصل اس پر زور دیا ہے. اقبال کا وہ شعر ہے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، معافی چاہتا ہوں، اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھا نہیں پاتے، جیسے میں سمجھتا نہیں، سمجھا بھی نہیں پاتا ہوں. اقبال کا بہت معمولی شعر کیا ہے؟ وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جائے زندگی، یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں. تو
تو اگر میرا نہیں بنتا نبر، یہ میرا کون ہے؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نبر اپنا نبر. تو یہ میرا کی تشریح، میرا کی تفسیر، اس کی میرا خیال ہے تقیابی صاحب نے بہت اقبال پہ کام کیا ہے، آپ نے بہت سارا، اور سارے لوگ اقبال کے ماہر ہیں. جلال یاوری صاحب تشریف رکھتے ہیں پر تمام اہل علم ہیں. اقبال نے اس پوری نظم میں ایک لفظ پہ زور دیا ہے جو تحت المعانی، وہ کیا ہے کہ ابلیس نے خود کو پہچانا. اگر اس نے خود کو پہچانا نہ ہوتا کہ میں کیا ہوں، آگ سے بتا، یہ اس کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں کون ہوں تب اس کے اندر انکار کی جرت پیدا ہو گیا، ورنہ انکار نہیں کر سکتا. میرے طوفان یم بیم دریا بدریا کو تب یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہوئی. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، جیسا کہ تقیابی صاحب وہ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فعرف ربہ. تو اقبال نے یہ کہا کہ انسان کیا ہے. بھائی اقبال کی شاعری کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے. اب ذرا ایک شعر میں سناتا ہوں. تم نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینے کائنات. یہ راز کیا ہے اور فاش کیوں کیا؟ اب ترجمہ کون کر سکتا ہے جب تک تمام حوالوں سے واقف نہ. اس لیے کہ یہ فاش ہونے والا معمولی انسان نہیں ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے. کون ہے فاش ہونے والا؟ میری نوائے شوق شور حریم ذات. ابھی آپ لاہوتی جبروتی کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اقبال نے کتنے ڈائمنشن کے ساتھ انسان کو پیش کیا ہے کہ میری نوائے شوق نہیں پڑھے ذرا آپ کی طرف، مجھے یاد ہے ہاں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غرغلہ ہے علما بدھ کا استعمال. یہ معمولی شعر نہیں ہے، یہ معمولی طاقت و قوت کا حامل کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جسے دیکھ کے فرشتے بھی گھبرا گئے تھے اور مجھے یاد میں خاکی سے انجم سے میں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا وہی کامل نہ بن جائے. لیکن اس انسان کے بارے میں کہ تو نے ہی فاش کر دیا، یہ کیا ہے؟ فارسی کا ایک خوبصورت اخبار کے اشعار ہے، میں پڑھتا ہوں کہ نارضا عشق کے خونی جگرے پیدا شد، نارضا عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لذیذ کے صاحب نظرے پیدا شد، فطرت آشوف کے از خاک جہان مجبور خود گرے. یہ انسان کے زبان، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد، خبر رفت زگردو بشبستان ازل حضرۂ پردگیاں پردہ درے پیدا شد. یہ راستہ انسان کو جس طرح سے اقبال نے پیش کیا ہے اردو شاعری میں اس کی مثالیں خال خال کی. اور وہ کیا ہے کہ علامہ اقبال انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پیکر کہ جس میں جرأت انکار بھی، جس میں اپنے آپ کو پہچاننے کی طاقت بھی ہو، اور صرف یہ طاقت اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس میں حقیقت و عمل بھی، جہد مسلسل بھی ہو. اگر یہ ہے تو وہ انسان کامل ہے. آپ اقبال کی تمام تخلیقات کو پڑھ جائیں اور ابلیس کے حوالے سے فارسی میں بھی اردو میں بھی نہ جانے کتنے اشعار ملیں گے. اگر صرف کسی پر اگر صرف عام کر دیا جائے تو آج کے نسل نو کے لیے سب سے بڑا پیغام ہوگا. شکریہ. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. سلامت ہیں. یہ پہلے سیشن کا تقریبی پروگرام تمام ہوا ہے.